یسوع مسیح کے لیے شاندار تالیاں بجائیں۔ بھائیو، آپ سب ٹھیک ہیں؟ میں آپ کو خدا کے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور وہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس عظیم رفاقت میں خوش آمدید۔ ہم خدا کے کلام کے بارے میں بات کریں گے، اور میں چاہوں گا اس پر توجہ دیں جو خدا کرے گا۔ آپ توجہ دیں، وہ آپ کی توجہ چاہتا ہے، لہذا آپ توجہ دیں اس پر نہیں جو میں کہتا ہوں۔ اگرچہ میں مبلغ ہوں اور بہت سالوں سے خدا کی مرضی پوری کر رہا ہوں، مجھ میں حکمت نہیں، اور میں کبھی کسی کو روشن نہیں کر سکتا۔ آدمی یہ کرنے کے قابل نہیں، انہیں خدا استعمال کرتا ہے، اور یہ روح القدس ہے جو روشن کرتا ہے۔ ہم خدا کے خادم ہیں، بائبل کہتی ہے، اور نہ ہی مجھے خدا سے شفا کے لیے دعا کرنے کا اختیار ہے، خدا خود ہی شفا دیتا ہے۔ میرا مطلب، میں دعا کرتا ہوں، لیکن وہ واحد ہے جو شفا دیتا ہے۔ میری دعا کسی کو شفا نہیں دیتی۔ میں آپ کے ساتھ چیزوں کو واضح کرتا ہوں۔ آپ کی مشکلات کا حل کسی انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن سمجھ ہے جو آپ کے دل میں آتی ہے جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں۔ وہ جو خدا کہتا ہے اس پر یقین نہیں رکھتے۔ میں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بات کروں گا۔ ان کی زندگی میں بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ وہ وجہ سمجھتے ہیں، انہوں نے جانا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ کیا وہ رجوع لائیں؟ وہ اپنے ایمان کو عمل میں نہیں لاتے، لہذا خدا ان کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ ان کی راہ پر روشنی ڈالی اور انہیں تمام چیزیں دیں جو ان کے لیے تیار کی گئی تھی، اور یہ واقعی بہت بڑا نقصان ہے۔ آج اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم مکمل طور پر تبدیل ہونے کا انتظام رکھتے ہیں۔ آپ جو گھر پر ہیں، کہیں جا رہے ہیں، شاید کچھ چیزوں پر غور کر رہے ہیں، اور یہ سب راستہ نہیں ہے۔ ہمیں بے وقوفانہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ہم پہلے ہی بے وقوفانہ چیزیں کر چکے ہیں۔ ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ خدا کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ باہر آنے کا راستہ ہے۔ اس کے بارے میں اظہار کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ راستہ ہے۔ یہ سوتی تار کی طرح، اگر یہ آپ ایسا نہیں کرتے بھائیو، چیزیں سنجیدہ ہوں گی۔ دشمن آپ پر ظلم کرنا جاری رکھے گا، اور شیطان نے آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے، وہ سب نہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ یسوع نے کہا، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ وہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو شکست دینا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یسوع ہمیں زندگی اور کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ یسوع آپ کو باعث برکت شخص میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ لہذا آئیں اس بات پر یقین رکھیں جو خدا کہتا ہے۔ آئیں ہم خدا کے وعدوں پر یقین رکھیں، اور خداوند یسوع کے نام میں آج کے دن وہ تمام چیزیں حاصل کریں جو خدا کے پاس ہمارے لیے۔ آئیں اس گواہی کو دیکھیں جو ہمیں ایک آدمی بتا رہا ہے جو میری عبادت میں ہوئی۔ خدا نے کیا کیا؟ One day I fell down, you know. My family and I went to the countryside to see a beautiful waterfall. So I joined them. And when I got there, I slipped from the top of a rock and I crushed this arm. And it even hit my head like this. And from that day on, my hand was crooked like this. As I was coming here, couldn't move my hand. But look at this now. I can close my fingers. Look. مجھے لگتا ہے آپ اپنی انگلی کو ٹھیک سے بند نہیں کر سکتی، لیکن اب آپ کر سکتی ہیں۔ خدا نے آپ کو شفا دی، یہ سچ ہے۔ اپنے ہاتھ کو حرکت دیں۔ یہ دیکھیں بھائیو، میں سنجیدہ ہوں۔ تو آپ کا ہاتھ ٹیڑھا تھا۔ Yes, it was like this. The bone was crushed. Look at the scar here. اپنے ہاتھوں کو کھولیں تاکہ سب دیکھ سکیں۔ ان کو کھولیں اور بند کریں۔ اپنے ہاتھ کو حرکت دیں۔ یسوع نے آپ کو شفا دی ہے۔ I fell a few months ago. I even had a pin inserted here. The doctor said I needed physical therapy or my arm wouldn't move again. For the honor and glory of Jesus, in this morning, look at my fingers. I can move them. And my arm is back to normal. Look. I can move my hand. او خدا کی تعریف ہو، یہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ خدا کا کام ہے بھائیو۔ خیر، میں مفروضہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن جب میں دعا کرتا ہوں معجزات ہوتے ہیں۔ نہیں، میں دعا کرتا ہوں، لوگ ایمان رکھتے ہیں، پھر خدا کام کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ دعا کیسے ٹیڑھے ہاتھ کو ایسا کرنے کا سبب بنتی ہے، شفا یابی کی۔ میں متاثر ہوں، میں اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے حرکت نہیں دے سکتی تھی، وہ اپنی انگلیوں کو کھولنے اور بند کرنے کے قابل نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا، اس کا معجزہ مکمل تھا، اس نے واقعی برکت پائی تھی۔ خیر، خدا ایسا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو خدا سے کیا چاہیے؟ بھائیو، سب کے ایک جیسے حقوق ہیں، ہمیں دشمن کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دینی۔ اس کے برعکس ہمیں خدا کے کلام پر اعتماد رکھنا ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ خدا اس وعدے کو پورا کرے گا جو اس نے کیا ہے۔ آج وہ دن ہے جب خدا ہر چیز کو پورا کرے گا جس کا اس نے وعدہ کیا۔ آئیں ایک اور شخص کو دیکھیں جس نے برکت پائی۔
یسوع کے نام میں گواہی چلائیں۔ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا؟ اس نے میرے گھٹنوں میں آرتھوسس سے شفا دی ہے، اور اب میں نے بہت درد محسوس دونوں کی، ٹانگوں میں؟ دونوں گھٹنے اور میرے بازو آپ میں، پیراگوئے، یوروگوئے یا کہیں اور سے ہیں؟ پیروں میں، پیرو سے۔ آپ پہلے کیسے چلتی تھی؟ درد کے ساتھ، لیکن میں چلتی کیا دوڑ سکتی نہیں، ہیں؟ میں آہستہ چلتی تھی کیونکہ میں درد محسوس کرتی۔ کیا آپ معمول سے جی۔ چل سکتی ہیں؟ تو چلیں، آرام سے چلیں، معمول سے چلیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ ہماری پیرو سے بہن اس عبادت میں بابرکت تھی۔ دوستو، مجھے بیان کرنے دیں کس طرح علیہ شفا واقعہ ہوتی ہے۔ آئیں بات کرتے ہیں۔ آپ گھر میں ہیں، میں آپ کے کمرے میں اس کی وضاحت کے لیے آیا ہوں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں خدا کیسے شفا دیتا ہے، خدا بہت سے طریقوں سے شفا دیتا ہے۔ خدا محبت اور تفہیم کے ذریعے، خدا ادویات کے ذریعے شفا دیتا ہے، اور خدا ایمان کے ذریعے شفا دیتا ہے۔ ہماری منسٹری ایمان ہے، لہٰذا آئیں دوسرے وسائل کو الگ کریں، آئیں ایمان پر توجہ مرکوز کریں۔ ایمان کے ذریعے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ خدا کے کلام کو سن کر آتا ہے، پھر ایمان آپ کے دل میں آتا ہے، آپ ایمان اور اعتماد سے دعا کرتے ہیں اور وہ شفا دیتا ہے۔ وہ روح القدس کی نعمتوں سے بھی شفا بخشتا ہے۔ دراصل اس میں 9 نعمتیں ہیں جو وہ ہمیں دیتا ہے، وہ ہمیں 9 طریقوں سے استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز شفا کی نعمت ہے، یہ عام ہے۔ اور پھر جب آپ چرچ میں ہیں، بغیر کسی ایمان میں، میں اس جیسے بہت سے معلومات دیکھتا ہوں، یا ایک بہرے شخص بھی جو کچھ نہیں سن سکتا، جب کسی کو نشانی زبان کے ساتھ ترجماتی کرتا ہے وہ پیغام کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ شاید وہ اسی جگہ ہے جہاں وہ کبھی نہیں گیا، لہذا یہ 100% بہرا پن ہے، اور خدا شفا دیتا ہے۔ بعض اوقات خدا ایسے شخص کو شفا دیتا ہے جو عبادت کے خلاف ہے، گہرائی میں وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اچانک خدا عمل میں آتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، وہ ہمارے خلاف نہیں تھے، لیکن وہ گونگے ہیں کیونکہ انہوں نے شفا نہیں مانگی تھی، اور یسوع آیا اور ان کو شفا دی، اور وہ جانتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے اپنی خود مختاری مرضی سے کیا۔ وہ خدا ہے، جب وہ شفا دیتا ہے وہ شفا دیتا ہے، اور وہ اس وقت بھی شفا دیتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں۔ وہ شفا آپ کا حق ہے۔ جب آپ پیغام سمجھتے ہیں، آپ اس سے پوچھیں گے، آپ کو ایمان سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آپ خداوند کے نام پر کوشش کریں گے جب تک کہ آپ کی زندگی اس کام کو پورا نہ کرے۔ پطرس کے پہلے خط میں باب نمبر 2 اور آیت نمبر 24 میں اکثر 1950 کی عبادت کا جو نیو یارک میں ہوئی 2 عورتوں سے تھوڑی دیر میں پڑھوں گا، اور یہ آپ کی مدد کرے گی۔ رسول نے مندرجہ ذیل الفاظ میں کہا، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ اس نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ وہ عورت کنواری تھی، وہ 20 سال کی تھی۔ اس وقت تک پوری دنیا میں تب تک ایک عام بیماری تھی۔ اس نے 50 سے زائد افراد کو متاثر کیا، 40 یا 50 تک، اور یہ لڑکی بھی شامل تھی۔ یہ نوجوان خاتون بہت بیمار تھی۔ بیماری کے نتیجے میں اسے کھانسی کے ساتھ خون آتا تھا۔ اس کے ڈاکٹروں نے جانچ کی اور کہا کہ لا علاج ہے یہ، لیکن ہم اس کا علاج کریں گے۔ اور اس نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ وہ مر جائے گی۔ وہ بہت کمزور تھی، وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ اس کے گھر کے بیان کے مطابق میں اس کی دوسری کہانی پر یقین رکھتا ہوں، اور میرا مطلب تھا کہ اس خاتون نے اس کمرے میں اس کے بستر کی طرف کرسی رکھی جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہ مبشر تھی اور وہ بائبل کو پڑھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اسے بائبل پڑھنے کے لیے دی۔ وہ صرف تھوڑی سی حرکت کر سکتی، صفحہ پلٹ اور بائبل پڑھ سکتی تھی، لیکن وہ اسے آہستہ آہستہ پڑھ سکتی تھی، آہستہ اور ماں اس کی جانتی تھی کہ مرنے کو ہے۔ پورا خاندان اس سے واقف تھا، اور جب اسے یہ آیت ملی وہ پڑھنے لگی، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خداوند تیرے شکر گزار ہیں، کیونکہ جب تب تک میرے اندر پھیل جائے گا تو میں مر جاؤں گی، لیکن میں جنت میں جاؤں گی، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ بہت خوش تھی۔ وہ روئی اور روتے ہوئے کہا، تیری شکر گزار ہوں خداوند، جب فرشتے مجھے تیرے سامنے لائیں گے اور میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گی،
روح کی سب سے بڑی پاکیزگی کے ساتھ، لیکن پھر خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد آنسوؤں کو پہنچا اور پڑھنا جاری رکھا۔ اس نے آگے کیا پڑھا؟ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ اس نے کہا 1 منٹ انتظار کریں۔ اسی کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی تاکہ میں گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے لیے زندہ رہوں۔ میں راست بازی کے لیے زندہ نہیں رہوں گی، میں راست بازی کے لیے مروں گی۔ یہاں کچھ غلط ہے۔ اس طرح آپ بائبل پڑھتے ہیں، اپنی رہنمائی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ یہاں لکھا ہے کہ یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ او میرے خدا، میں فضول میں مر رہی ہوں۔ میرے خدا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے یہ ایسے سکھایا گیا ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ اور وہ بہت کمزوری میں کہتی رہی، ماں ماں ماں، جب تک اس کی ماں نے نہ سنا کہ میں آ رہی ہوں۔ کیا ہوا؟ ماں، بائبل سچی ہے۔ ہاں بیٹی، کیا میں بائبل میں لکھے جانے والی تمام چیزوں پر یقین رکھ سکتی ہوں؟ یقیناً میری بیٹی۔ ماں، میں بہت خوش ہوں کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، لہذا میں راست بازی کے لیے زندہ ہوں۔ یہ سچ ہے بیٹی، کچھ دنوں میں آزاد ہو جاؤں گی زندہ رہنے کے لیے، لیکن ماں، میں راست بازی کے لیے زندہ نہیں رہوں گی، میں راست بازی کے لیے مروں گی۔ یہ یہاں ہے۔ ماں، مجھے راست بازی کے لیے زندہ رہنا ہے تاکہ نیک اعمال کو سیکھوں، لیکن میں مر جاؤں گی، میں کس طرح نیک اعمال کو سیکھوں گی؟ ماں، لیکن کچھ غلط ہے۔ لیکن میری بیٹی، تمہیں سمجھنا پڑے گا، تم جانتی ہو۔ اس نے کہا، ماں، آیت کے اعتبار کو پڑھیں، اس کے مار کھانے سے آپ شفا پاتے ہیں۔ ماں، نہیں، میں نہیں مروں گی، میں شفا پاؤں گی۔ بیٹی، صبر کرو۔ نہیں ماں، میں نہیں کر سکتی۔ کیا بائبل سچی نہیں ہے؟ ہاں، میں اس پر یقین رکھوں گی جو یہ کہتی ہے۔ مجھے راست بازی کے لیے زندہ رہنا ہے اور مجھے پہلے ہی شفا مل گئی ہے۔ ماں، میں اپنے کپڑے تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے نئے کپڑے لائیں۔ میں اپنے بستر پر موت کا انتظار کرتے نہیں لیٹوں گی، میں اٹھوں گی۔ ماں، مہربانی سے بائبل سچی ہے یا نہیں؟ یہ ہے۔ اس کی والدہ اس کے لیے دوسرے کپڑے لائی۔ اس نے اپنے کپڑے اتارے اور نئے کپڑے پہنے اور وہ اٹھ گئی، لیکن وہ بہت کمزور تھی اور کھانسی کے ساتھ خون آتا تھا۔ دوسرے دن بہتر تھا، تیسرے دن اور بہتر تھا اور کھانسی رکی۔ 1 ہفتے بعد اس کا وزن بڑھ گیا۔ 1 ماہ بعد وہ شفا یاب تھی۔ خدا کے کلام کی طاقت سے اس نے کلام سے وہ طاقت لی جو اسے ضروری تھی۔ بھائیو، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے کلام کو دیکھیں۔ کیا آپ زندہ ہیں یا آپ مر رہے ہیں؟ کیا آپ زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ کثرت کی زندگی جس کا یسوع نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یا آپ کی زندگی ایسی کہانی ہے جو سچی نہیں ہے؟ نہیں، آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے اور جسم کے بعد جاتے ہیں، وہ ابدی آگ کی ایک مثال کے طور پر تیار ہیں۔ ہمیں لازمی ایمان رکھنا ہے جو خدا کہتا ہے۔ یہ کمزوری سے ہے کہ ہم طاقت کے طور پر کریں جیسے ایمان کے ہیرو کرتے ہیں۔ ہمیں شیطان کو اجازت نہیں دینی کہ وہ ہمیں یسوع نے جو ہمارے لیے کیا اس سے محروم رہیں۔ وہ مر گیا۔ اب دوبارہ آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہ بہت سنجیدہ آیت ہے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ اس نے انہیں اپنے بدن پر لیا، کوڑے مارے گئے یسوع کے بدن پر۔ رومی سپاہیوں نے ایسا کیا اور خدا نے سارے قصور اور بدکاریوں کو خرید لیا۔ وہ ہماری خطاؤں کے لیے گھائل کیا گیا تھا، وہ ہمارے قصوروں کے لیے زخمی اور ہماری بدکاری کے لیے مارا گیا تھا۔ یسایہ نے لکھا کہ اب میں گناہ گار نہیں ہوں۔ انجیل کے کسی بھی مبلغ سے جب آپ پوچھتے ہیں کیا ہمیں معافی مل گئی ہے جب ہم نے یسوع کو قبول کیا تھا، جی، لیکن بہت کم کہیں گے لیکن معافی کیوں بخشی؟ یسوع ہمارے لیے صلیب پر چڑھ گیا اور یسوع کو کوڑے مارے گئے۔ ٹھیک ہے، نہیں بھائیو، یہاں نہیں۔ اچھا، ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ہم نے اندھیرے کی بادشاہی سے نجات پائی تھی جب ہم نے یسوع کو قبول کیا اور یسوع کی بادشاہی میں آئے تھے، تو ہمیں بیماریوں کو قبول کرنا ہے۔ ڈاکٹر سوارس، یہ بہت سنجیدہ ہے، کسی بھی شخص کے تصور سے زیادہ مشکل اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ یہ وہاں ہے جہاں سچ ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں ذات کرائے گی۔ جہاں آپ پر ظلم ہے بھائیو، سچائی یہاں ہے۔ آئیں دیکھیں یسایہ میں کیا کہا گیا ہے۔ یسایہ 53 آیات 4 اور 5۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔
پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یہ ایسا نہیں کہ ہمیں ایک دن شفا مل جائے گی بھائیو، ہمیں کلام پر غور کرنا چاہیے اور اس کی تلاش کرنی ہے جب تک کہ سچائی ہم میں نہ آئے، اور اگر یہ سچائی نہیں آتی تو ہم اپنی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سے لوگ جو لفظی طور پر شفا پاتے ہیں، اس عورت کی طرح جو گر گئی اور اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، اس کے ہاتھ میں پن تھا، وہ کھول و بند نہیں کر سکتی، لیکن کچھ برائی واپس آنے سے، لیکن یہ کیوں واپس آتی ہے؟ شاید ہم انہیں سیکھنے میں ناکام ہیں۔ سب سے پہلے یہ وہی برائی نہیں ہے جو واپس آتی ہے، شیطان آپ کو آزمانے کے لیے واپس آتا ہے اور وہی درد پہنچاتا ہے جہاں پہلی درد تھی۔ لیکن میں کیوں کہتا ہوں کہ پہلے ایسا درد نہیں تھا؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح کا بند کیا دروازہ کوئی نہیں کھول سکتا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح یہودیوں نے کیا تھا، وہ مصر میں آزاد ہوئے اور ایمان رکھتے تھے، لیکن بہت سے لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور مثال کے طور پر تیار تھے۔ سدوم اور عمورہ کے لوگوں کی طرح یہ عجیب جسم کے پیچھے چلے گئے تھے، یا پھر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کہا ہے، یا پھر بہتر کہتے ہیں میں خدا پر یقین نہیں رکھتا، وہ جھوٹا ہے اور میں مکمل طور پر کھو گیا۔ بھائیو، اس شیطان کو باندھے، ہم کھو نہیں سکتے، ہم یسوع کے نام میں قائم رہیں گے اور اس کے جلال کو فتح دیں گے۔ یہ وہ لڑائی ہے جو ہمیں جیتنی ہے، یہی ہے جو خدا آپ سے چاہتا ہے، کیونکہ آج خدا نے آپ کو علم دیا ہے۔ آپ کو کیا تباہ کر رہا ہے؟ آپ کو خوش ہونے سے کیا بات روکتی ہے؟ آپ کس وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں؟ مسیح میں آپ کے لیے ایمان کیا کام کرتا ہے؟ کیا یہ صرف مذہبی رسم ہے جہاں آپ کہتے ہیں او میرے خدا تیرے شکر گزار ہیں، لیکن آپ چھوڑ جاتے ہیں جیسے آتے ہیں؟ ماضی میں لوگوں کی کیوں شفا مل جاتی تھی؟ یسوع نے ہم سے کیوں کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بیماروں پر رکھیں گے وہ شفا پائیں گے؟ آپ یہاں ہمارے لیے ہیں، ہم آپ پر ہاتھ رکھیں گے۔ ہمارا اختیار، ہماری صلاحیت تاکہ آپ یسوع کی طرف سے شفا پائیں۔ دشمن کی پیشکش کو قبول نہ کریں۔ بائبل ایسے وعدوں سے بری ہوئی ہے جو ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ عبرانیوں کے لیے وعدہ کیا تھا جو مصر سے نکل گئے تھے، لیکن وہ یقین نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے سدوم اور عمورہ کی قیمت ادا کی، جنہوں نے دوسرے معبودوں کی عبادت کی۔ ہمیں یسوع کے پیچھے جانا ہے اور وہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہی کریں، اور خدا ہمیں پوری فتح دے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا، یہ یسوع کے نام میں ہے کہ میں یہاں اختیار استعمال کروں گا ان لوگوں کو برکت دینے کے لیے، اس مصیبت پر قابو پانے کے لیے جو ان لوگوں کی زندگی میں شیطان کے تمام آلودہ کام کر رہی ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ان لوگوں کی روح یا جسم میں یا بدن میں کیا کرتی ہے، ان لوگوں کو خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب میں یسوع مسیح کے نام میں تیرے دیا ہوا اختیار استعمال کرتا ہوں۔ میں اب شیطان کے تمام کاموں کو ختم کرتا ہوں، اور اب میں حکم دیتا ہوں کہ یہ ان کی زندگیوں کو چھوڑ دے، چلی جائے، کام ختم ہو گیا ہے۔ اب میں یسوع مسیح کے نام میں حکم دے رہا ہوں، اور اس کے نام میں طاقت ہے، اور میں اس کے نام میں حکم دیتا ہوں، چھوڑ جا، چلا جا، سب کچھ جمع کر جو تیرا ہے، دور چلا جا خداوند یسوع کے نام سے۔ او میرے خدا، اس معلومات کے لیے تیرے شکر گزار، اس مکاشفہ کے لیے۔ یہ لوگ آج ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں، اگر یہ قائم رہے تو وہ مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ برکت جاری ہے۔ میں یہاں برازیل میں اور تمام ملکوں میں ہزاروں لوگوں پر اپنے ہاتھ کو رکھتا ہوں جو اب میرا کلام حاصل کر رہے ہیں، اور آپ انہیں یسوع کے نام میں برکت دیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں آمین۔ آئے اب حقیقی زندگی کی کہانی کو دیکھیں۔ کیا ہم دیکھیں؟
ہمونڈو ساؤ پاولو کے دارالحکومت میں رہتا تھا۔ میں ٹیلیسپ نام کمپنی میں کام کرتا تھا۔ تنخواہ بہت اچھی تھی، ہمیں کھانا، ٹکٹ اور TAD ملتا، لیکن ہر مہینے میں پیسے ادھار لیتا تھا، میں آخر میں ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی اچھی نہیں تھی کیونکہ ہم ہمیشہ جھگڑتے، کیونکہ وہ شراب پیتا اور میں ایک خوش خاتون نہیں تھی۔ میں شراب پیتا، کبھی کبھی صبح 7 بجے سے دوپہر تک۔ میں ایک دن میں سگریٹ کے 2 پیکٹ پیتا۔ ہفتے کے آخر میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ نہیں رہتا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر رہتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں رو رو کر باہر نکال لیں۔ میں ہر وقت روتی، میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا، میں ہسپتال چلی گئی کیونکہ میں پریشان تھی۔ اس کی عادتوں کی وجہ سے اس کا خاندان جرمانہ دیتا، لیکن خدا کا یہی منصوبہ تھا۔ 17 فروری 1999 کو میں گھر میں بہت ہی پی رہا تھا۔ میں نے ٹی وی لگایا اور اس کے ذریعے جب میں نے ڈاکٹر سوارز کو دیکھا، میں نے انہیں کہتے سنا، اے بھائیو، آپ جو پیتے اور سگریٹ پیتے ہیں، آپ کی زندگی میں بدبو ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا، میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا، کیا میں شیطان کی خدمت کر رہا ہوں؟ میں یہ نہیں چاہتا، میں خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یوحنا 10:10 کے بارے میں منادی کی۔ میں نے بائبل کو جانا، میں بائبل کو نہیں جانتا تھا۔ میں اس کی گہرائی میں گیا، میں اس آیت کی گہرائی میں گیا، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ لیکن یسوع نے کہا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اگلے دن میں اسے خدا کے کلام کی بھوک تھی، لہذا وہ ہر روز ایمان کا شو دیکھتا۔ ڈاکٹر سوارس نے کہا، اے بھائیو، اگر آپ اس پروگرام سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو وہ کریں جو ہر روز آپ نہیں کر سکتے تھے، مجھے 1 ریال دیں۔ لہذا میں نے سوچا، کسی نے پہلے ہی میرے لیے ادا کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں اس سے پوچھنے کا کہا، لہذا میں نے بائبل کا پوچھا اور مجھے گھر میں ایک بائبل ملی۔ جب میں بائبل کھولتا تو میں نے یوحنا 3 باب کھولا۔ یہ کہتا ہے، جب تک کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے پانی کا بپتسمہ 25 جولائی 1999 کو لیا۔ وہ 100% بہتر ہے، وہ ایک اچھا شوہر ہے جیسا میں چاہتی تھی۔ اب کچھ بھی شکایت نہیں کرنے کو ہے۔ وہ ایک اچھا باپ ہے، وہ ہمارے بچوں کے لیے برکت ہے، وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ 2004 میں ہمونڈو نے اپنا کام چھوڑ دیا اور مینس جرائس کے شہر لوگوس میں منتقل ہو گیا۔ جب میں یہاں منتقل ہوا تو میں ابھی تک ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست کر رہا تھا۔ ایک دن میں وہاں جنگل میں دعا کرنے گیا۔ جب میں پہنچا میں نے دعا کرنی شروع کی، خدا میری مدد کر، میں کیا کروں گا؟ میری تنخواہ کافی نہیں ہے۔ تو میں بدھ کو چرچ گیا اور مبلغ نے دانیل 12:10 کی منادی کی۔ آیت کہتی ہے، دانیل، تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ تو میں نے کہا، میری برکت آ گئی ہے۔ پھر جمعرات کو میرے وکیل نے ساؤ پاولو سے فون کیا، سلام ریمونڈو، جج نے جملہ جاری کیا ہے، اس کا جملہ تمہاری ریٹائرمنٹ کے حق میں ہے، ایک سزا جاری کی ہے۔ خداوند کے ہاتھ یقین دہانی کے لیے ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ میں نے لمسم میں ایک گاڑی خریدی۔ میرے پاس ایک پرانا گھر تھا، لہذا میں نے ایک نیا گھر خریدا۔ میں نے قیمت ادا کی۔ آج میری کثرت کی زندگی ہے۔ کلام نے تصدیق کی اور میں ہمیشہ یہ حوالہ دیتا ہوں۔ خدا ہمیشہ ڈاکٹر سوارز کو برکت دے۔ خدا اس کے دل کی خواہش پوری کرے تاکہ دنیا بھر میں ٹی وی پروگرام کے ذریعے انجیل کی منادی کی جائے۔ جب تک میں ہوں۔ Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. او خدا کی تعریف ہو، یہ خدا کے سچے پرستار میں تبدیل ہو گیا اور خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کے سچے پرستار بنیں۔ خدا نے اس کی مالی مسائل کو ختم کیا اور آدمی کو شفا دی۔ اس نے کلام کو تھاما اور اس پر ایمان رکھا۔ او خدا، تو مجھ سے بات کر رہا ہے۔ خدا نے اپنی طاقت سے اس کو ہر عادت سے آزاد کیا۔ آدمی نے دعا کی اور آزاد ہو گیا۔ پیارے بھائیو، جب ایمان رکھتے ہیں آپ کو تھامنا ہے شیطان قبضے کو، لیکن اگر کمزور ہو جاتے ہیں اور آزمائش کو واپس آنے کی اجازت دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ اس کو مت ہونے دیں، خدا کے کلام پر قبضہ کریں۔ آئے پہلا سوال سنیں۔ ڈاکٹر سوارس، کیوں معاف کرنا بہت مشکل ہے؟ بھائی، کیا چیز مشکل ہے، معاف کرنا یا اقرار کرنا؟ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، دونوں چیزیں مشکل ہیں۔ اگر آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے، یہ ایک جیسی چیز ہے۔ کوئی بھی اقتدام جو آپ خدا کے خوف کے بغیر اٹھاتے ہیں مشکل ہے، اور مہربان خدا سے اقرار کرتے ہیں۔ آپ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ خدا سے خوف نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کا خوف رکھتے ہیں تو آپ کہیں گے، میں نے یہ اور یہ اور یہ کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے دستخط کرتا ہوں اور مجھے معاف کر۔ یہی ہے،
بس اگر آپ خوف نہیں رکھتے، آپ چھپا رہے ہیں میں نہیں جانتا، آپ اس عنوان کو تباہ کریں۔ یہاں لکھا ہے اقرار کرنے میں کبھی ناکام نہ ہو۔ معافی کا اقرار اگرچہ آپ نے مجھ سے پوچھا، اگر آپ اس کے ساتھ رہیں جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو یہ کچھ اور ہے۔ اس کا فیصلہ آپ پر ہے۔ فیصلے سے پہلے آپ خدا سے دعا کریں، کیونکہ جب گناہ ہے یسوع نے کہا کہ تب طلاق کی اجازت ہے۔ اس کا فیصلہ کرنا آپ پر ہے۔ تاہم اگر آپ پر خدا کی حضوری نہیں تو آپ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہو تو شیطان کو اجازت نہ دیں کہ آپ کے جسم کو استعمال کریں۔ خدا سے دعا کریں، اس کی حضوری میں داخل ہوں اور چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں۔ اب دوسرا سوال۔ ڈاکٹر سوارس، روح القدس کو کیا رنجیدہ کرتا ہے؟ خیر، جب آپ کلام سے ناواقف ہیں، خدا آپ سے اپنا کلام بیان کرتا ہے اور آپ مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ بیوقوفانہ فیصلے کرتے ہیں، یہ اس کو رنجیدہ کرتا ہے، اور وہ جو روح القدس کو رنجیدہ کرتے ہیں یہ تلخ تعجب ہو سکتا ہے، وہ ان سے بات کرنا روک دیتا ہے۔ آئیں اب اپنا دل کھولیں قصہ کی طرف چلیں۔ ڈاکٹر سوارز، میں حقیقی روحانی جنگ سے گزر رہا ہوں۔ میرا بیٹا جو ایونجیلیکل ہے، ایک رشتہ میں ہے جو خدا کی نظر میں نامقبول ہے، کیونکہ یہ اس کے کلام مقدس کے خلاف ہے۔ اس کے باوجود وہ اس سے کسی بھی وجہ سے پریشان نہیں کرتا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا اس کی سمجھ کی روشنی کو کھولے تاکہ وہ زندگی کی راہ پر چل سکے۔ میں اپنے پورے دل سے اس کی نجات چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سوارز، میرا بیٹا خدا کے کلام کی فرما برداری کرے۔ یہ دیکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میری مدد کریں۔ سب سے پہلے آپ کو خدا سے پوچھنا ہے کہ آپ کے والدین ایماندار تھے یا نہیں تھے۔ زیادہ تر والدین ہوتے ہیں، وہ سچ نہیں سکھاتے اور سچائی نہیں دکھاتے۔ پھر جب کوئی سامنے آتا ہے تو اب کیا میرے خدا؟ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کا خدا کے ساتھ تعاقب کرنا ضروری ہے، لیکن اگر نہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے خدا سے التماس کریں۔ اگر آپ صحیح کام کرتے ہیں، اس پر یقین رکھیں برائی ختم ہو جائے گی۔ کچھ ہے جو آپ کو آپ کی بیوی سے منسلک کرتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے ذمہ دار ہیں، وہ انہیں دنیا میں لاتے ہیں۔ آئیں اب کھڑے ہوں تاکہ ہم دعا کریں۔ اپنے سر جھکائیں اور آنکھیں بند کریں، اپنے دلوں کو کشادہ کریں۔ میرے خدا، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ برکت پائیں۔ اب میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو گھر پر ہیں۔ میں تمام بدی کو باندھتا ہوں جو ان کی زندگی میں ہے۔ میں انہیں نکالتا ہوں اور میں کہتا ہوں شیطان، ان لوگوں کو چھوڑ، یسوع مسیح کے نام میں۔